آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے اسے مار دیا؟ شاید نہیں۔ دنیا کا سب سے خطرناک جانور شیر یا شارک نہیں، بلکہ یہ چھوٹا سا مچھر ہے جو شاید اس وقت آپ کے کمرے میں موجود ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب صرف ایک کیڑا نہیں رہا، یہ ایک لیونگ ڈرون ہے۔ بل گیٹس کی لیبارٹریز میں تیار کردہ ایک فلائنگ انجیکشن جو آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے جسم میں ایک سیکرٹ کوڈ ڈال رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس سازش سے پردہ اٹھائیں گے جو بل گیٹس، تھرڈ ٹیمپل اور ایلومیناٹی کو ایک ہی لڑی میں پروتی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ کہانی شروع ہوتی ہے 2010 میں۔ بل گیٹس اسٹیج پر آتا ہے اور ایک ایسا جملہ بولتا ہے جو کسی بھی نارمل انسان کو ہلا کر رکھ دے۔ The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. بل گیٹس نے صاف صاف کہا کہ اگر ہم نیو ویکسینز پر اچھا کام کریں تو ہم ورلڈ پاپولیشن کو 15% تک کم کر سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ویکسین تو جان بچانے کے لیے ہوتی ہے، یہ پاپولیشن کو کم کرنے کے لیے کیسے استعمال ہوگی؟ لیکن یہیں پہ انٹری ہوتی ہے ہمارے چھوٹے سے دشمن کی، مچھر۔ کولمبیا اور برازیل میں ایسی فیکٹریز موجود ہیں جہاں گاڑیوں اور موبائل فونز کی طرح مچھر بنائے جاتے ہیں۔ ورلڈ ماسکیٹو پروگرام کے تحت ہر ہفتے 30 ملین یعنی 3 کروڑ مچھر ان لیبارٹریز میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں یہ ڈینگو ختم کرنے کے لیے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ ان مچھروں کے اندر ایک ٹیکنالوجی ہے جسے جین ڈرائیو کہتے ہیں۔ جین ڈرائیو کا مطلب ہے کہ یہ مچھر جس سے بھی ملیں گے اس کی آنے والی نسلوں کو انفرٹائل بنا دیں گے، یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم۔ ذرا سوچیں اگر یہ ٹیکنالوجی انسانوں پر استعمال کر دی جائے تو۔ لیکن آبادی کم کرنا صرف پہلا قدم ہے، دوسرا قدم ہے آپ کو ٹریک کرنا۔ آپ نے سنا ہوگا ایلومیناٹی ہر انسان پر ایک مارک نشان لگانا چاہتی ہے، لیکن وہ نشان آپ کے ماتھے پر نہیں ہوگا بلکہ آپ کی جلد کے نیچے ہوگا۔ اس ٹیکنالوجی کا نام ہے کوانٹم ڈاٹ ڈائی۔ یہ ایک ایسی پوشیدہ سیاہی ہے جو ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتی، لیکن جب اس پر خاص روشنی ڈالی جائے تو یہ بار کوڈ کی طرح چمکتی ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ مچھر کے کاٹنے یا ویکسین کے ذریعے یہ نینو پارٹیکلز آپ کے جسم میں ڈال دیے جائیں، پھر آپ جہاں بھی جائیں گے سیٹلائٹ آپ کو دیکھ رہی ہوگی۔ آپ انسان نہیں، ایک چلتا پھرتا ڈیٹا بن جائیں گے۔ یہ سب میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ورلڈ اکنامک فورم کے ایڈوائزر یوول نوہ ہراری کے یہ الفاظ سنیں۔ The most important thing to know about living in the 21st century is that humans are now hackable animals. To hack a human being means to understand that human better than he or she understand themselves. وہ ہمیں انسان نہیں سمجھتے، وہ ہمیں ہیکیبل اینیمل سمجھتے ہیں، یعنی ایسے جانور جن کے دماغ اور جسم کو کمپیوٹر کی طرح ہیک کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی پلاننگ آج کی نہیں ہے۔ 1974 میں ہینری کسنگر نے ایک خفیہ رپورٹ لکھی تھی جسے کسنگر رپورٹ کہتے ہیں۔ اس میں اس نے صاف صاف لکھا تھا کہ ترقی پذیر ممالک کی آبادی مغرب کے لیے خطرہ ہے اور اسے خوراک یا بیماری کے ذریعے کنٹرول کرنا ہوگا۔ اب آخری اور سب سے خطرناک کڑی جوڑتے ہیں، تھرڈ ٹیمپل۔ قدیم کتابوں اور ایلومیناٹی کے نظریات کے مطابق ان کا بادشاہ جسے ہم دجال کہتے ہیں تب تک تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جب تک دنیا کی آبادی کم نہ ہو جائے اور ہر انسان کنٹرول میں نہ ہو۔ مچھروں کے ذریعے بیماریاں پھیلانا، معیشت تباہ کرنا اور پھر ویکسین کے نام پر جسم میں ٹریکنگ چپ یا کوانٹم ڈائی ڈالنا، یہ سب اسی نیو ورلڈ آرڈر کی تیاری ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب صرف ہوائی باتیں ہیں تو ذرا رکیں۔ بل گیٹس جنہوں نے کورونا سے برسوں پہلے وبا کی پیشن گوئی کی تھی، اب وہ ہمیں ایک اور وارننگ دے رہے ہیں۔ وہ اب کھل کر بائیو ٹیررزم اور اسمال پاکس جیسی بیماریوں کے دوبارہ لوٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک بیماری جو ختم ہو چکی تھی اچانک واپس کیسے آ سکتی ہے؟ ایکسپرٹ خبردار کر رہے ہیں کہ اگلی پینڈیمک شاید ہوا سے نہ پھیلے بلکہ اس کے لیے ان ماسکیٹوز کو استعمال کیا جائے گا جو اب اڑتے ہوئے انجیکشن بن چکے ہیں۔ مقصد صاف ہے، دنیا کو دوبارہ لاک ڈاؤن میں دھکیلنا اور پھر جان بچانے کے لیے واحد سلوشن کے طور پر وہی پرانا ٹریکنگ سسٹم پیش کرنا۔ یہ ریسرچ صرف لیب تک محدود نہیں رہی۔ امریکہ کی اسٹیٹ فلوریڈا اور کیلیفورنیا میں لوگوں کی شدید مخالفت کے باوجود کروڑوں GMO مچھر ہوا میں چھوڑ دیے گئے۔
اور یہ سلسلہ صرف امریکہ تک نہیں رکا. نیوز رپورٹس کے مطابق برازیل، پاناما اور کیمن آئی لینڈ جیسی کنٹریز میں یہ پروجیکٹس ایکٹیو ہیں، جہاں پہلے ہی کروڑوں لیبارٹری مچھر قدرتی ماحول کا حصہ بن چکے ہیں. دوسری طرف دنیا کی کئی کنٹریز ابھی بھی اس خطرناک ٹیکنالوجی کو اپنے ملک میں لانے سے گھبرا رہی ہیں اور انہوں نے سختی سے منع کر دیا. خاص طور پر ایشیا میں میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈیا کی ریگولیٹری باڈیز نے ان جی ایم او مچھروں کو بڑے پیمانے پر اوپن ٹرائلز کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا. اسی طرح ملیشیا اور سری لنکا جیسے ممالک نے بھی لوگوں کی مخالفت اور نامکمل ڈیٹا کی بنیاد پر ان پروجیکٹس کو آگے بڑھنے سے روک دیا. وہ جانتے ہیں کہ اس کے ان نون رسک کیا ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر کوئی پڑوسی ملک ان مچھروں کو ریلیز کر دے تو آپ کیا کریں گے؟ یاد رکھیں، ان اڑتے ہوئے سپاہیوں کو بارڈر کراس کرنے کے لیے کسی ویزا یا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوا کے دوش پر کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں، شاید آپ کے شہر میں بھی. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں تجرباتی جانور کیوں بنایا جا رہا ہے، اور سب سے خوفناک بات، ان علاقوں سے ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان مچھروں کے کاٹنے سے اسکن پر عجیب قسم کے نشان بن رہے ہیں جو عام مچھروں کے کاٹنے سے نہیں ہوتے. میڈیا ان خبروں کو دبا رہا ہے لیکن سچائی لیک ہو رہی ہے. آخر میں یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ صرف صحت کے بارے میں نہیں ہے، یہ کنٹرول کے بارے میں ہے. وہ سسٹم جسے یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کی جلد کے نیچے موجود کوانٹم ڈاٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے جڑا ہوگا. دنیا بھر کے ممالک سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی CBDC لا رہے ہیں. اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی یا آپ کا سوشل کریڈٹ سکور کم ہوا تو وہ صرف ایک کلک سے آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز کر دیں گے. آپ نہ کچھ خرید سکیں گے، نہ بیچ سکیں گے، یہاں تک کہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں. مچھر صرف وہ پوسٹ مین ہے جو آپ کے جسم میں اس ڈیجیٹل جیل کی چابی پہنچانے آ رہا ہے. تو اگلی بار جب آپ کے کان کے پاس مچھر بن بنائے تو اسے معمولی مت سمجھیے گا. ہو سکتا ہے وہ صرف آپ کا خون پینے نہیں آیا، بلکہ آپ کا ڈیٹا چوری کرنے اور آپ کی جینیٹک کوڈنگ بدلنے آیا ہو. یہ جنگ بارڈر پر نہیں لڑی جا رہی، یہ ہمارے اندر لڑی جا رہی ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ جہاں راز زیادہ ہوں وہاں کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی.